چھوڑتے آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات نبی اور آل نبی کی بات میں چن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر. اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر. حضرات آج عاشورہ کا دن ہے، آج کا دن بہت ہی اہم اور بہت ہی مقدس دن ہے. آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اس کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دلایا. آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی. اور عزیزان ملت اسلامیہ آج ہی کے دن ہمارے اور آپ کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کرب و بلا میں اپنی پیاری جان کو قربان کیا، اور قربان کر کے انہوں نے اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچا لیا. حضرات ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کربل کے میدان میں دین اسلام کو بچایا، باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو وہاں سے درس کیا دیا. میدان کرب و بلا سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملا، اس سبق کو ہم اور آپ یاد نہیں کرتے ہیں. یا حسین کے ہم اور آپ نعرے لگاتے ہیں، لیکن حسین علیہ السلام نے جو ہمیں اور آپ کو سکھایا اور بتایا، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی، جس طرح سے انہوں نے کر کے دکھایا، کہہ کر کے دکھایا، ہم اور آپ کا عمل اس طرح نہیں. لہذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اور آپ کو زبانی دعویٰ کرنے سے زیادہ، زبانی طور پر امام علی مقام امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس کو ہم اور آپ کریں. ہم اور آپ ہر ایک جانتے ہیں کہ جب 10ویں کی رات ہوئی، نبی کا دن ختم ہو کر کے 10ویں کی رات ہوئی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کو لے کر خیمہ میں، اور آپ نے جو ہے دیا بجھا دیا، اپنے جانثاروں سے کہا کہ سنو یہ حق و باطل کی لڑائی ہے،
اور یہاں جو ہے میرا ہاتھ صرف اور صرف یزید میرا ہی ہاتھ مانگ رہا ہے کہ نہیں، اور میرا سر مانگ رہا ہے. اگر میں اس کو سر اپنا دے دوں تو پھر کیا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو سنو، تم لوگ کاہے اپنی جان کو کہاں قربان کرو گے، کاہے تم لوگ اپنی جان کو تباہ اور برباد کرو گے. تم لوگ یہاں سے روپوش ہو جاؤ. آپ نے چراغ بھی بجھا دیا، لیکن جتنے جانثار تھے تمام جانثاروں نے کہا اے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی اس زمین میں اور اس کرب و بلا کے میدان میں، اس مصیبت کی گھڑی میں اگر ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دین کی سر بلندی کے لیے اور ان کی حفاظت و بقا کے لیے آج اگر ہم جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دیتے گئے تو کل قیامت کے دن جب آپ کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اے امام عالی مقام، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب یہ باتیں ہو گئی پھر خیمہ میں جو ہے رات بھر امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے جتنے رفقا تھے تمام رفقا نے تسبیح و تحلیل میں راتیں گزاری ہیں. ہم اور آپ اس تسبیح کی رات کو دیکھیں اور ہم اور آپ کا جو کردار ہے، ہم اور آپ اپنا کردار دیکھیں کہ 10ویں رات میں امام عالی مقام کا عمل کیا ہے اور 10ویں رات میں ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا تھا کہ دیکھو یہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ پریشانی کی گھڑی ہے اور جان جانے کی گھڑی ہے. لیکن باوجود اس کے میں نے نہ ہی کیا تلاوت کلام اللہ کو چھوڑا ہے، نہ ہی تسبیح و تحلیل کو چھوڑا ہے. دشمن سر پر کھڑے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، باوجود اس کے تلواروں کے سائے میں ہمارا امام سجدہ کر رہا ہے. ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی دشمن نہیں، کسی چیز کا ہمیں اور آپ کو خطرہ رہی، باوجود اس کے ہمارے سر اللہ کے حضور نہیں، باوجود اس کے ہمارے اور آپ کے سر اللہ کے حضور نہیں جھکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کا جب دم بھرتے ہیں امام عالی مقام سے یقیناً کیا ہے، ہر سنی کو محبت ہے اور محبت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ امام عالی مقام کی محبت ہی جناب احمد مختار کی محبت ہے اور جناب احمد مختار کی محبت خدا کی محبت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچ سکتے ہیں یہ حدیث پاک ہے اور عربی کا مقولہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اسم کا ذکر ہو جائے، جب ایک مرتبہ اسم کا ذکر ہو جائے تو دوسری مرتبہ جب اسی اسم کی طرف اشارہ کرنا ہو اس کے لیے ضمیر لے کر کے آتے ہیں. لیکن حضور سرور کائنات جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو بار بار نام کو ذکر کر رہے ہیں، بار بار نام آ رہا ہے. یہ ایک ہی حدیث پاک ہے جو مختصراً 2 لائن کی حدیث پاک ہے، لیکن اس 2 لائن میں ہمارے نبی نے 4 مرتبہ امام عالی مقام کا نام لیا. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلی مرتبہ حسین کا نام آ گیا تو اب نہیں کہنا چاہیے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں حسین منی، حسین منی وانا من الحسین. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ حسین منی وانا من ہو، وانا من ہو، تب بھی بات واضح ہو جاتی. نام کا ذکر نہیں کرتے، ضمیر لے کر کے آ جاتے، بات واضح ہو جاتی، امام حسین کی طرف اشارہ ہو جاتا. لیکن ضمیر نہ لایا بلکہ نام کا ذکر فرمایا ہے. نام کا ذکر فرما کر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں اے میرے علماء سن لو، حسین سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، حسین سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے. یہی وجہ کہ میں بار بار حسین 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 بولتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. کیا مطلب حسین مجھ سے ہے؟ حسین مجھ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسین میری بیٹی کے بیٹا ہے، تو میری کے بیٹی کے بیٹا ہے تو میرا بھی بیٹا ہوا. حسین میری گود میں پڑھ رہا ہے، حسین کو تعلیم میں دے رہا ہوں، حسین کی پرورش میں کر رہا ہوں، حسین کو ادب میں سکھا رہا ہوں، حسین کو میدان کارگار کے لیے تیار میں کر رہا ہوں. اور مختصر یہ ہے کہ جتنی پرورشیں ہیں یعنی ماں کی گود سے لے کر جوانی کے عالم تک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں امام عالی مقام امام حسین کو رکھا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور ان کے بڈھی میں جو ہے عشق و محبت کا جام ڈال دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ
حسین مجھ سے ہے، اور بعد میں کیا کہا میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے، بظاہر پوچھ کر گئے، اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانا ہے، تو اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو الگ قربان کیا ہے، بھتیجے کو الگ قربان کیا ہے، بھائی کو الگ قربان کیا ہے، اہل خاندان کو الگ قربان کیا، جانشینوں کو الگ قربان کر دیا، اگلے اور نانا جان کے دین کو بجا لیا۔ رسول اللہ نے کہا میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہے اب جو میرا دین ہے یہ میرا دین اسلام ہے، یہ میرا دین اسلام حسین سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں حسین سے اور حسین مجھ سے، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میری شریعت حسین سے قائم رہے گی، میرا منبر حسین سے قائم رہے گا، میرا مصلی حسین سے قائم رہے گا، میرا جو ہے منبر و محراب حسین سے قائم رہے گا، اس کی حرمت پائمال نہیں ہوگی، ہر ایک کو امامت کا حق نہیں دیا جائے گا کہ کوئی بھی ایرا گہرا لتو پھیلا کر مصلی امامت پر کھڑے ہو جائے، اگر کسی فاسق و فاجر کو اجازت نہیں ہوگی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو بنا کر اگر اپنے نارا جان کے مصلی کو بچا لیا کہ اس مصلی پر شرابی کھڑا نہیں ہوگا، اس مصلی پر کبابی کھڑا نہیں ہوگا، اس مصلی پر جواری کھڑا نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محراب عام محراب نہیں ہے، یہ منبر عام منبر نہیں ہے، یہ مصلی عام نہیں ہے، امامت کے حقوق ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، امامت کے کچھ شرائط ہے، ان شرائط پر اگر بندہ کھڑا ہوتا ہے حاصل وہ امامت کر سکتا ہے، پھر وہ امامت کر سکتا ہے۔ لیکن آج لوگوں نے ڈھنگ بنا لیا ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے مصلی امامت ہمارا حق ہے، مصلی امامت ہمارا حق ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں پہلے اپنے آپ کو ٹکرو کہ ان شرائط پر ہم کھڑے اترتے ہیں کہ نہیں، اگر کھڑے نہیں اترتے ہیں تو پھر مصلی امامت سے دور رہا کرو، اگر بھیجا کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ امام عالی مقام امام حسین نے اسی مصلی کی حرمت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر بتایا آپ کو کیا چاہیے ہے کہ نہیں؟ تو مصلی کی عزت کو بچانے کے لیے، منبر کی عزت کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، دارالفتاء کو بچانے کے لیے، دارالفتاء جہاں سے فتوے ملتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، دارالقضاء کو بچانے کے لیے امام عالی مقام نے اپنے سر کو قربان کیا۔ عزیزان ملت اسلام میں صرف ہاتھ کی بات تھی، ہاتھ دے دیتے اگر ایک سجدہ کر لیتے میدان عرفات میں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کر لیتے یزید کے پیچھے، کتنے سجدہ کر لیتے؟ ایک سجدہ کر لیتے یزید کے پیچھے میدان عرفات میں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے، ساری حکومت مدینے کی عطا کر دیا جاتا، اگر مکمل عزت دے دی جاتی، اگر آپ کو غلام دے دیے جاتے، آپ کے قدموں میں جو ہے دولتوں کا ڈھیر ہو جاتا۔ لیکن امام عالی مقام نے نہ ہی دولت کے ڈھیر کو پسند کیا، نہ ہی مدینہ منورہ کی حکومت کو پسند کیا، بلکہ اپنی پیاری جان کو دینا پسند کیا، ہاتھ دینا پسند نہ کیا۔ عزیزان ملت اسلام یہ ہاتھ بہت بڑا عظمت والا ہے، اگر لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ سر نہ دے کر کے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن وہاں پر میدان کارے دار میں امام عالی مقام امام حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا۔ لیکن خواجہ غریب نواز کہتے ہیں سردار نداد دست در دستے یزید، سردار نداد دست در دستے یزید، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین۔ عزیزان ملت اسلام میں وقت ہو چکا ہے اور کچھ لوگوں کو ہمارے باہر بھی جانا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی بقا رکھی، زندگی کو قائم رکھا تو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اس مختصر سے خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ علی لنا و لکم ولسائر المؤمنین و علیہ السلام علیکم۔